بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں تیمور عظیم اور اس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، انسان نے اس دنیا میں آتے ہی نئی نئی تخلیقات سے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان ازل سے ہی کھوج اور پرکھ کا خواہاں رہا ہے۔ انسان کی یہ تحقیقاتی اور تخلیقاتی صلاحیت ہی ہے جس نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا۔ یہ تحقیق کا نتیجہ ہی ہے کہ انسان نے آگ کو پیدا کرنے سے لے کر آج تک کے ایٹم بم کا درس حاصل کیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی جن میں بہت سی سچائیوں کے ساتھ ساتھ بہت سے راز پنہا رکھے جو کہ انسان کی تخلیق کے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے ساتھ انسان پر ظاہر ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ پورے جسم میں بہت سے اہم کردار ادا کرتا ہے اور یہ جسم کا سب سے اہم حصہ ہے۔ انسانی دماغ جسم کے مقابلے میں صرف 2% ہے، مگر یہی وہ جسم کا حصہ ہے جو جسم کی ضرورتوں، تکالیف کے ساتھ ساتھ اور افعال کو سر انجام دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اسے مطلوبہ مقدار میں توانائی نہیں ملتی تو اسے سنگین صورتحال سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ انسان ایک عرصے سے کبھی بادام، کبھی اخروٹ کھا کر، کبھی ذہنی ورزشیں، کبھی دواؤں کے استعمال سے اپنے دماغ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دوسری جانب کوئی چپکے اس کا دماغ کھاتا چلا جاتا ہے، اور یہ کوئی محاورے والا دماغ کھانا نہیں بلکہ حقیقتاً آپ کا دماغ کھایا جاتا ہے۔ آخر دماغ کا دشمن کون ہے؟ اس سوال پر بحث کرنے سے پہلے حسب معمول نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تاکہ مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتے رہے۔ دماغ کو اپنے کاموں کی ادائیگی کے لیے گلوکوز اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے خون سے مہیا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے جسم میں 20% خون صرف دماغ کی طرف گردش کرتا ہے۔ ہمارا جسم خوراک سے جتنی گلوکوز پیدا کرتا ہے اس کا 20% حصہ دماغ پر خرچ ہوتا ہے، اور ہمارے جسم میں پھیپھڑے جتنی آکسیجن پیدا کرتے ہیں اس کا 20% حصہ دماغ کے استعمال میں آتا ہے۔ دماغ کو جسم میں حکمران کی حیثیت حاصل ہے۔ ایک اوسط انسانی دماغ کا وزن تقریباً 3 پاؤنڈ ہے، یعنی ہمارا دماغ محض 2% حصے پر مشتمل ہے۔ مگر دماغ کا ایک منفرد پہلو یہ بھی ہے کہ دماغ پورے جسم کی تکالیف اور ضرورتوں کو محسوس کرتا ہے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ اپنی ذات کی دکھ اور تکالیف سے بے نیاز ہوتا ہے۔ چاہے اسے کاٹ ٹکڑوں میں ہی کیوں نہ تقسیم کر دیا جائے، مگر اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اپنے دکھ کو محسوس کرنے والے اعصاب موجود نہیں ہوتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دماغ کے خلیوں کو کوئی اور نہیں بلکہ دماغ خود ہی کھاتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مگر یہ اپنی بھوک کو برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ جب اسے کچھ دیر تک اپنا کھانا میسر نہ ہو، یعنی کہ اسے توانائی گلوکوز اور آکسیجن کی صورت میں میسر نہ ہو، تو یہ اپنے موجودہ خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیں بھوک کا احساس معدہ دلاتا ہے، مگر اصل میں بھوک ہمارے معدے کو نہیں بلکہ ہمارے دماغ کو لگتی ہے۔ جب گلوکوز کی سطح کم ہونے لگتی ہے تو دماغ معدے کو پیغام بھیجتا ہے، اور پیغام کی وجہ سے معدے میں حرکات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جو ہمیں بھوک کا احساس دلاتی ہیں۔ اس لیے بعض دفعہ معدہ بھرا ہونے کے باوجود بھی ہمیں بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور بعض دفعہ پیٹ خالی ہونے کے باوجود بھی ہمیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ نیو یارک کے البرٹ آئنسٹائن کالج آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے ڈائٹنگ پر تحقیق کے دوران یہ بات ظاہر کی ہے کہ جب انسان کھانا نہیں کھاتا تو اس کا جسم فالتو چربی کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے انسان دبلا پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح چوہوں پر کیے گئے تجربات کے مطابق جب دماغ کو گلوکوز نہیں ملتا تو دماغ کا ایک حصہ جو نیند کا کنٹرول کرتا ہے اور جسم کے ہمارے جسم کے درجہ حرارت، بھوک اور پیاس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے اہم افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے خلیات کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ ڈائٹنگ کرنے سے ہمارے جسم میں بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ڈائٹنگ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور اگر کرنی بھی ہو تو کسی اچھے سے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے۔